بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا اردن میں امریکی فوجی اڈے اور سینٹ کام کے مرکز پر حملہ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اردن میں امریکی فوجی اڈے اور سینٹ کام کے مرکز کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق آبنہ ہرمز میں وارننگ نظر انداز کرنے والے 3 آئل ٹینکرز کو بھی روک دیا گیا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب نے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر متعدد بیلسٹک میزائل داغے، جنہیں روک لیا گیا۔ امریکی فورسز چوکس اور ہائی الرٹ پر ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران نے اردن میں واقع امریکی اڈے کی جانب بیلسٹک میزائل داغے تھے۔ اردن کی فضاؤں میں دھماکے سنے گئے، جہاں میزائل دفاعی نظام نے ایران کی جانب سے فائر کیے جانے والے میزائلوں کو روک دیا۔ دوسری جانب کویت کی وزراء کونسل نے ایران کی جانب سے ملک کو نشانہ بنانے والے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرناک قرار دیا۔ سرکاری خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کویتی کابینہ نے اجلاس کے بعد جاری بیان میں کہا کہ ایران کے حملے خطے میں کشیدگی میں سنگین اضافہ ہیں اور یہ نہ صرف پورے خلیجی خطے کی سلامتی و استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ کویت اپنی خود مختاری، قومی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ ملک کی دفاع اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس یوکرین جنگ میں نئی شدت۔ زیلنسکی کا شمالی کوریا کی 30,000 فوج کا انکشاف۔ روس اور یوکرین کی جنگ میں شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے گزشتہ دنوں دعویٰ کیا ہے کہ روس تقریباً 30,000 اضافی شمالی کوریائی فوجیوں کو میدان جنگ میں اتارنے کی تیاری کر رہا ہے۔ زیلنسکی کے مطابق روس وورنیز علاقے میں ان فوجیوں اور بیلسٹک میزائلوں کے لیے اڈے تیار کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی شمالی کوریا نے ہزاروں فوجی روس بھیجے تھے، جو خاص طور پر کورسک علاقے میں روسی افواج کی مدد کر رہے تھے۔ اب مزید فوج کی آمد جنگ کے نقشے کو بدل سکتی ہے۔ شمالی کوریا نہ صرف فوج بلکہ میزائل بھی فراہم کر رہا ہے، جبکہ چین سیٹلائٹ اور ٹیکنالوجی کی مدد دے رہا ہے اور اب ایران بھی تعاون کرنے لگا ہے۔ اس طرح روس، چین، ایران اور شمالی کوریا کا بلاک مزید مضبوط ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری طرف یوکرین بلیک سی میں روسی آئل ٹینکرز اور بندرگاہوں پر ڈرون حملے جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ روس نے بھی یوکرینی بندرگاہوں اور سہولیات پر شدید حملے کیے ہیں۔ جنگ کی آگ پھیلتی نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر شمالی کوریائی فوج اور میزائل واقعی بڑی تعداد میں میدان جنگ میں آ گئے تو جنگ نئے مرحلے میں داخل ہو سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کیسپین سمندر میں یوکرین کا ایرانی جہاز پر حملہ، ایران کا جوابی کارروائی کا اشارہ۔ کیسپین سمندر میں یوکرین کے ڈرون حملے نے نئے تناؤ کی لہر پیدا کر دی۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اعتراف کیا ہے کہ ان کی افواج نے ایسے جہازوں کو نشانہ بنایا جو ایران سے روسی فوج کے لیے سازوسامان لے کر جا رہے تھے، اور ساتھ ہی ایک روسی بحری جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا موقف مختلف ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ ان کا تجارتی جہاز تھا جو لوہا لے کر جا رہا تھا۔ حملے میں ایک شخص ہلاک اور کئی زخمی ہوئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح کیا کہ یہ حملہ بغیر جواب کے نہیں رکے گا اور اسے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا۔ روسی صدارتی ترجمان دمتری پیسکوف نے بھی اس حملے کو ایران پر براہ راست حملہ قرار دیا ہے۔ اس کشیدگی کے بعد دونوں ممالک کے وزراء خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا۔ اس میں یوکرین نے ایران سے کشیدگی بڑھنے سے اجتناب پر زور دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان تناؤ بڑھ گیا۔ مارب میں زمینی کارروائی کی تیاری، آبنہ ہرمز پر ایران کا سخت موقف۔ سعودی عرب اور یمن کے حوثی گروپ کے درمیان صورتحال تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے۔ حوثی ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ریڈ سی میں سعودی آئل ٹینکر کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا کیونکہ اس نے ان کی وارننگ کو نظر انداز کیا۔ حوثیوں نے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا ہے، حالانکہ چین اور پاکستان کے ٹینکرز کو گزرنے کی اجازت دی گئی۔ دوسری جانب سعودی افواج نے یمن کے اہم شہر مارب میں بھاری کمک اور جدید جنگی گاڑیاں بھیج دی ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق یہ کمک حوثیوں کے خلاف زمینی محاذ کو مضبوط کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے، جس سے توازن بدل سکتا ہے۔ عراق کی سرزمین سے سعودی عرب پر ڈرون حملوں کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں، ان کی تحقیقات جاری ہیں۔ اسی دوران ایران اور امریکہ کے درمیان آبنہ ہرمز پر تناؤ برقرار ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ ہرمز پر ایران کا کنٹرول برقرار رہے گا
اور کسی بھی متبادل راستے کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ضروری ہوا تو جنگ دوبارہ شروع کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ملاقات کے تناظر میں بھی علاقائی صورتحال پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق سعودی حوثی محاذ اور ہرمز کا تناؤ دونوں خطے کے لیے تشویشناک ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اپنے ہرمز پر کنٹرول کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر دعویٰ کیا ہے کہ اپنے ہرمز پر امریکہ کا کنٹرول ہے اور رہے گا۔ اس کے برعکس ایران نے سخت موقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے ہرمز پر ان کا ہی کنٹرول ہے اور جن ممالک نے ایرانی اثاثے منجمد کر رکھے ہیں ان کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عمان نے مشترکہ علاقائی انتظامیہ کی تجاویز دی تھی جس میں رضاکارانہ فیس وصول کر کے انتظامات چلانے کی بات چیت کی گئی تھی، لیکن ایران نے اس پر کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ ایرانی فوجی قیادت نے بھی ہرمز کو اپنے ہاتھ میں ایک مضبوط ہتھیار قرار دیا۔ اسی دوران وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ملاقات سے پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ انہیں جنگ میں الجھا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا کہ انہیں نیتن یاہو کی فراہم کردہ معلومات کی ضرورت نہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے بھی ایک بیان جاری کرتے ہوئے ایران کو للکارا اور کہا کہ ایران نے عرب ممالک اور امریکی اڈوں پر حملے کیے مگر اسرائیل پر نہیں۔ انہوں نے ایرانی توانائی کے مراکز کو نشانہ بنانے کے امکان کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو شدید جواب دیا جائے گا۔ ماہرین کے مطابق یہ صورتحال جنگ کے میک اینڈ بریک مرحلے میں داخل ہوتی جا رہی ہے۔ مذاکرات کی کوششیں بھی جاری ہیں مگر دونوں جانب سے سخت موقف برقرار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی وائٹ ہاؤس میں تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ طویل ملاقات ختم ہو گئی۔ وائٹ ہاؤس نے اسے مثبت اور نتیجہ خیز قرار دیا جبکہ نیتن یاہو نے اسے بہترین گفتگو قرار دیا۔ ملاقات سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کی ایران سے متعلق باتوں کے لیک ہونے پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ جنگ میں الجھے رہنا نہیں چاہتے۔ ملاقات کے دوران ایران کی جوہری سرگرمیوں، علاقائی سلامتی اور جاری تناؤ پر تبادلہ خیال ہوا۔ اپنے ہرمز پر کنٹرول کا نتیجہ بھی جاری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اپنے ہرمز پر امریکہ کا کنٹرول ہے جبکہ ایران اسے اپنا حق قرار دیتا ہے اور اثاثے منجمد کرنے والے ممالک کے جہازوں پر پابندیوں کا اشارہ دے چکا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے حال ہی میں ایران کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اسرائیل پر حملہ ہوا تو شدید جواب دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان بھی تناؤ بڑھا ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ ملاقات خطے کی صورتحال پر اثر انداز ہو سکتی ہے مگر فوری بڑی کارروائی کی تصدیق نہیں ہوئی۔ مذاکرات اور سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ آنے والے دنوں میں مزید پیش رفت کی توقع ہے جبکہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر سفارتی کوششیں ناکام رہی تو کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطی تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ عالمی توانائی کی منڈی، تیل کی سپلائی، بحری تجارت اور عالمی معیشت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور متحدہ عرب امارات کا دنیا کی پہلی AI ٹاسک فورس بنانے کا اعلان۔ امریکی سینیٹ کام اور متحدہ عرب امارات نے فوجی شعبے میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے دنیا کی پہلی مشترکہ AI ٹاسک فورس قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان اس حوالے سے معاہدہ طے پا گیا ہے جس کا مقصد فوجی مصنوعی ذہانت کی جدید ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی اور عملی استعمال کو یقینی بنانا ہے۔ ٹیلن سنیپس نامی یہ ٹاسک فورس ابوظہبی میں قائم کی جائے گی جس میں امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے 20 ماہرین شامل ہوں گے۔ ان ماہرین کا تعلق مصنوعی ذہانت، ڈیٹا انالیسز اور سائبر سیکیورٹی سمیت مختلف شعبوں سے ہوگا۔ ٹاسک فورس کی باقاعدہ سرگرمیوں کا آغاز آئندہ چند ہفتوں میں متوقع ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر نے اس معاہدے کو تاریخی سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے ذریعے دونوں ممالک جدید AI ٹیکنالوجی کو تیزی سے فوجی شعبے میں متعارف کروا سکیں گے۔ ان کے مطابق امریکہ اور متحدہ عرب امارات مصنوعی ذہانت کے ایسے استعمال کے لیے پرعزم ہے جو تیز رفتار، جدت، مؤثر فیصلوں اور مصنوعی اور دفاعی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بنے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔